بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ بچوں، آج ہم جماعت دہم کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس کا نام ہے اردو ادب میں عید الفطر۔ اردو ادب میں عید الفطر جو ہے، یہ تحریر ہے ڈاکٹر وحید قریشی کی، اور اردو ادب میں عید الفطر جو ہے یہ صنف ادب کے لحاظ سے مضمون ہے، اور اس کا ماخذ ہے اردو نثر کے میلانات۔ آج ہم اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ ڈاکٹر وحید قریشی، جو کہ 1925 میں پیدا ہوئے، اردو اور فارسی زبان و ادب کے محقق اور نقاد ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبدالوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز کیا، اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ، PhD فارسی اور DLED اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کی۔ تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو اور پرنسپل اور اورینٹل کالج کے عہدے پر فائز رہے۔ 1983 سے 1987 تک قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے۔ حکومت پاکستان نے انہیں عملی خدمات کے بدلے میں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی ایوارڈ جو ہے وہ عطا کیا۔ ان کا زیادہ تر ادبی سرمایہ جو ہے وہ تنقیدی کتب پر مشتمل ہے، جن میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، اردو نثر کے میلانات جو ہے یہ شامل ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو ادب میں عید الفطر جو ہے اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ یہاں پر خلاصہ نکات کی صورت میں دیا گیا ہے، جبکہ ہم ایگزام میں جب خلاصہ لکھتے ہیں تو ہم خلاصہ جو ہے وہ پیراگراف کی صورت میں لکھتے ہیں۔ وہاں پر ہم جو ہیں اس کو نکات کی شکل میں جو ہے وہ نہیں لکھیں گے، اس طرح سے اس کے نمبر جو ہے وہ کٹنے امکانات ہوتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ 1857 سے قبل اردو ادب میں زیادہ توجہ غزلوں کے چند محدود موضوعات پر دی جاتی تھی، مگر جنگ آزادی کے بعد نظموں کی طرف توجہ تیز ہوئی۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، یعنی اردو کی غزلیہ شاعری میں لفظ جو عید ہے، عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات جو ہے وہ اہم رہے ہیں۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ دی گئی، تو اردو شعراء کی تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات میں وسعت پذیری ہوئی۔ اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بنایا گیا۔ چنانچہ اب عید الفطر کے حوالے سے شاعری کے موضوعات میں صحن عیدگاہ میں ملاقات کے علاوہ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دکانی عید، عید اور فرض وغیرہ جیسے موضوعات بھی ملتے ہیں۔ یوں عید الفطر ہمیں متوسط طبقے کے حالات و مسائل سے منسلک نظر آتی ہے، یعنی عید جو ہے
عید کے موضوعات میں صحنگاہ میں عیدگاہ میں ملاقات، اس کے علاوہ عید ملن تک ہی محدود نہ رہے تھے بلکہ جذبات کے وسیع رقبوں میں لا کر انہیں دکھایا گیا تھا۔ اور یہ عید جو ہے یہ رمضان اور خیرات اور یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرستی میں عید بسر کرنے کا ذکر بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اردو ادب میں نثر نگاروں اور شعراء سب نے اپنے اپنے انداز میں عید الفطر کے موضوع پر خامہ فرسانی کی ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے حوالے سے جو نوحے لکھے ہیں ان میں بے بس شہزادوں اور شہزادیوں کی عید کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اردو ادب میں اس روایت کی بنیاد سر سید احمد خاں نے مسلمانان ہند کی عید لکھ کر رکھی۔ اسی طرح حالی کی نظم تہنیت عید الفطر کا اردو ادب میں نمایاں مقام ہے۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات جو ہیں یہ ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ، حلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیب و تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان ہے۔ حفیظ جلندری، عبدالمجید سالک اور طالب الہٰبادی جیسے شاعروں نے بھی اس رجحان کو اپنایا ہے۔ علامہ اقبال کو عید کا چاند جو ہے وہ بچپن کی یاد دلاتا ہے، جس کی بنا پر وہ ہر منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ حفیظ جلندری، عبدالمجید سالک اور طالب الہٰبادی وغیرہ جیسے بلند پایہ شعراء نے بھی عید الفطر کے موضوع کو اپنی شاعری کی بدولت مسلمانوں کی تہذیبی اور تمدنی زندگی سے ملا دیا ہے۔ جی بچوں، اردو ادب میں عید الفطر کی اہمیت کے متعلق ہم نے آج پڑھا ہے، جس میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عید کا تصور جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ اس خوشی سے رشتے سے جو ہماری اسلامی اقدار و روایات وابستہ ہیں، غرض یہ کہ عید کی شاعری جو ہے وہ ہماری شعری روایات کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ مصنف ہمیں عید الفطر سے متعلق ہمارے احساسات کو جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عید الفطر کی حیثیت ہمارے لیے محض تہوار کی سی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہماری اسلامی اقدار اور داخلی رویے بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ اردو ادب میں شاعروں اور ادیبوں نے اپنے اپنے مخصوص طرز اسلوب میں اس کے بارے میں اپنے جذبات کی عکاسی کی ہے۔ اس لیے ہی عید الفطر آج مسلمانوں کے لیے تہذیبی اور ثقافتی ورثے کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے۔ جی بچوں، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کی جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہماری عید جو ہے عید الفطر جو ہے وہ صرف محض اچھل کود کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ ہماری اسلامی اقدار و روایات جو ہیں وہ بھی اسی سے وابستہ ہیں، اور ہماری جو شاعری ہے عید کی، ہماری شعری روایات کا جو ہے وہ ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور عید الفطر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے تہذیبی اور ثقافتی ورثے کی جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہے۔ جو ہم نے اس کے خلاصے میں
خامہ فرسانی کرنا جو ہے پڑھا تھا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ تحریر کرنا، لکھنا، یعنی بہت سے شعراء نے خامہ فرسانی کی ہے عید الفطر کے بارے میں، یعنی اپنی اپنی تحریریں جو ہیں وہ لکھی ہیں، اپنے طور پر ہر ایک نے اپنے نقطہ نظر سے عید الفطر کی اہمیت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ کو اس سبق کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم نے اس سبق کا خلاصہ پڑھا ہے، کل کو ہم اس کی مشق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔